السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات کے سبق کی حدیث نمبر 14 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ اس حدیث میں راشی اور مرتشی یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ یعنی کوئی رشوت لے رہا ہے اور کوئی رشوت دے رہا ہے، اس کے بیچ میں ترجمانی کرتا ہے، یا اس کے لیے لکھتا لکھاتا ہے، یا اس کو جو ہے نا اور مطلب اس کی معاونت کرتا ہے، تو اس پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو رشوت ہر وہ رقم ہوتی ہے یا عوض ہوتا ہے جو کسی کے ذریعے کسی کا حق مارا جائے، یا وہ رقم کسی ظلم کے عوض سے لی جائے۔ ناجائز نذرانہ وغیرہ جیسے رشوت لینا اور گناہ کبیرہ میں ہے۔ تو رشوت کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں عام اس وقت ہوتا ہے جب معاشرے میں عدل اور انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ جب عدل اور انصاف ختم ہو جائے تو پھر رشوت کو فروغ ملتا ہے، کیونکہ لوگوں کے جائز کام حقوق نہیں ملتے، جائز کام نہیں ہوتے، ظالم اہلکار جو ہے وہ اس کے ناجائز مطالبہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں پھر انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کی عوض وہ رشوت دے یا کچھ اس کو کرے۔ تو اس طریقے سے یہ برائی پھیلتی ہے، اور اس پر اس لیے لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو لوگوں کے ان کے حقوق نہ دینے سے بھی جو ہے وہ اس معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ وہ جائز طریقے سے اگر ان کے کام نہیں ہوتے تو پھر وہ ہر ناجائز طریقے سے اپنا کام نکلواتے ہیں، وہ بھی اس لیے وہ بھی راشی اور مرتشی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت کی ہے، اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں عدل اور انصاف کو فروغ دیں، تاکہ لوگوں کے جائز کام جب اگر ہوں گے تو وہ ناجائز راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اس ولاگ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔